السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس الذكر كالأنثى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد في أول كلامنا وصل وسلم وبارك على حبيبنا محمد في أوسط كلامنا وصل وسلم وبارك على رسولنا محمد في آخر كلامنا۔ محترم و مکرم صدر محترم اور میرے استاد محترم اور حضرات علماء کرام اور میری معزز ماں بہنوں، میں سب سے پہلے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن میں میرے اساتذہ بھی شامل ہیں، اس لیے جو کچھ میں کہوں گا یہ باتیں اسٹیج پر بیٹھے ان حضرات اساتذہ اور علماء کے لیے میری طرف سے ایک آموختہ کے طور پر ہوں گی کہ میں انہیں ان کا سکھایا ہوا مختہ سنا رہا ہوں، اور کچھ باتیں میں اپنے ان مخاطبین سے عرض کروں گا۔ میرے معزز خواتین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ میرا عنوان ہے مرد کی تعمیر اور ترقی میں عورت کا ہاتھ۔ تو عورت کے 4 مقامات ہیں۔ سب سے پہلے عورت بیٹی کا مقام پاتی ہے، پھر بہن کا مقام پاتی ہے، پھر بیوی کا مقام پاتی ہے، پھر ماں کا مقام پا لیتی ہے۔ اس کے بعد اور بھی اسٹیج ہے، دادی، نانی وغیرہ۔ یہ 4 اہم مقامات ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں اللہ پاک نے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتلائی ہیں کہ کس طرح عورتیں اپنے اپنے مقام میں رہ کر مردوں کی تعمیر و ترقی میں ہاتھ بڑھا سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلا مقام ہے عورت بیٹی کے روپ میں۔ آپ حضرات قرآن کریم کی آیتوں پر اگر غور فرماتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا
اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے والد محترم کا ساتھ دینے کے لیے اور گھر کے ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ یا موسیٰ علیہ السلام جو مصر سے ہجرت کر کے مصر سے نکل چکے ہیں اور مدین شہر کے ایک کنویں کے پاس پہنچے ہیں، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ دو لڑکیاں بہت ہی شرم و حیا کی پیکر بن کر اپنی بکریوں کو لے کر مردوں سے الگ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہاں تو سارا مجمع اپنے اپنے جانوروں کو کنویں کے پاس پانی پلا رہا ہے، مرد بھی پلا رہے ہیں، عورتیں بھی پانی پلا رہی ہیں، مگر یہ دو لڑکیاں کون ہیں جو اپنے بکریوں کو لے کر دور کھڑی ہیں؟ قرآن کریم نے آپ کے خیال کو اس طرح اظہار فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا۔ تو آپ نے ان کے قریب جا کر پوچھا کہ بہنوں کیا بات ہے، آپ دور کیوں کھڑی ہیں، آپ کیوں پانی نہیں پلا رہی ہیں اپنے بکریوں کو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ لڑکیوں نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ ہم خاندان نبوت سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم یہاں اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہیں، اور چونکہ کنویں کے پاس مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور ہمارے لیے کنویں کے پاس جا کر مردوں کے ساتھ مل کر بکریوں کو پانی پلانا مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم ایک تو اس شرم و حیا کی وجہ سے دور کھڑی ہیں، اور دوسرا وہاں جا کر مجمع کے سامنے مجمع سے بھڑنا، ان سے بات چیت کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے، اس لیے یہاں کھڑی ہوئی ہے۔ ان الفاظ کو اللہ پاک نے جو بیان فرمایا ہے، یہ الفاظ اصل میں بیٹیوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک سبق ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ خاندانوں میں، گھرانوں میں ایسی حالتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ لڑکیوں کو اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے گھر کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہاں شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں آئی ہیں یہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آئی ہیں، اس لیے کہ آگے وہ فرماتی ہیں وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اجی ہم جو گھر سے آئی ہیں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، یہ ہماری خواہش نہیں ہے، یہ بلکہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے والد محترم بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، وہ باہر نکل کر بکریوں کو لے کر اس کنویں تک نہیں آ سکتے، اس لیے مجبوراً ہمیں آنا پڑتا ہے۔ گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی بھائی وغیرہ نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے جو ان بکریوں کو پانی پلائے، تو مجبوراً ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں اپنی بندیوں سے یہ بات بتلائی ہے کہ جب تمہیں اپنے گھروں سے مجبوری کی حالت میں گھر سے باہر نکلنا پڑے تو پھر تمہیں کیا طریقہ اپنانا چاہیے۔ فرمایا مردوں سے اختلاط کا انداز نہ ہو، مجبوری نے گھر سے نکالا ہے نوکری کے لیے یا کوئی اور پیشہ اختیار کرنے کے لیے حلال طریقے سے،
جیسے عام طور پر آج کل بہت ساری ہماری ماں بہنیں مجبوری کی وجہ سے نوکریاں کرتی ہیں اور دوسرے کاروبار بھی کرتی ہیں، تجارت وغیرہ، تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے اشارہ دیا ہے کہ میری بندیوں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو یاد کرو، اور تم جب بیٹی ہو اور بیٹی بن کر اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے آگے بڑھی ہو تو تمہیں اپنے باپ کی عزت کا خیال کرنا ہوگا، اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال کرنا ہوگا، اپنے خاندان کی عزت کا خیال کرنا ہوگا۔ اور آج کے زمانے میں تو ان فتنوں بھرے حالات میں، جبکہ بہت سارے لوگ گندے ذہنوں کے ساتھ، بری نگاہوں کے ساتھ، بری نیتوں کے ساتھ بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں، اور جہاں کہیں مجبور لڑکیاں مل جائیں، جہاں کہیں نادان لڑکیاں مل جائیں، ان کا شکار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بسا اوقات بعض ہوشیار درندے، چالاک درندے اور شہوت کے مارے لوگ بڑی چالاکی سے لڑکیوں کو اپنے دام میں پھنسا لیتے ہیں، ان کی عزتیں لوٹ دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے مجبوری کی حالت میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹانا یہ بڑی اچھی بات ہے، اور گھر کی ضروریات کو پورا کرنا بہت اچھی بات ہے، اور اپنے والدین کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا بڑی اچھی بات ہے، مگر حیا کے ساتھ ہو، اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ ہو۔ ہمیشہ شعیب علیہ السلام کی ان بیٹیوں کا کردار اپنے سامنے رکھو۔ وہ پانی پلانے کے لیے آئی ہیں، والد محترم بوڑھے ہیں، بوڑھے باپ، ضعیف باپ کا ساتھ دینے کے لیے گھر سے نکلی ہیں، مگر حیا کو نہیں چھوڑتی اور مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتی، مردوں سے دوری اختیار کرتی ہے۔ بعض دفعہ بعض چالاک مرد بہانے سے مردوں کے قریب آنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے، میری معزز خواتین بھی جانتی ہوں گی، یہ بات آج کل تقریباً لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ ہمارے ملک کی ایک تنظیم ہے RSS، ان کا ہدف ہے مسلمان خواتین کو برباد کر دینا، ان کی عزتیں نیلام کر کے ان کو بے گھر کر دینا، اور ان کے خاندان سے جدا کر کے ان کو پریشان کر دینا، یہاں تک کہ خودکشی کر کے یہ عورتیں ختم ہو جائیں۔ چنانچہ ان کا ایک طریقہ یہ ہے عورتوں کو اپنے قریب کرنے کا۔ وہ عورتوں کو قریب کرتے ہیں اس طرح سے کہ پہلے سلام کریں گے، اسلامی انداز میں سلام کریں گے، اچھا کلام کریں گے، اور آپ سے دین کی باتیں معلوم کریں گے کہ جی آپ مسلمان ہیں، آپ جو ہے نا دیندار ہیں، میں غیر مسلم ہوں، کچھ دین کی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے، آپ کا اللہ کی صفتیں کیا ہے، یہ کعبۃ اللہ کیا ہے، اور یہ عیدیں کیوں ہوتی ہیں، رمضان کیا ہے، نمازیں کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے۔ اس طرح دینی باتیں کرتے کرتے یہ قریب ہونا چاہتے ہیں لڑکیوں کے۔ جب لڑکیاں قریب ہو جاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ دین کی باتیں کرتے کرتے دنیا کی باتیں شروع کریں گے، دنیا کی باتیں کرتے کرتے اپنے محبت کی جال میں پھنسائیں گے، پھر اس کے بعد عزت کا سودا کریں گے، اور پھر اس لڑکی کو بے حال بنا کر بالکل لڑکی کو چھوڑ دیں گے، جس کی وجہ سے لڑکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے، ہر ماں بہن ہوشیار ہو، یہ بات ہر مسلمان خواتین کو معلوم ہو کہ کس طرح لوگ مسلمان خواتین کو پریشان کرنے کے لیے چالیں چل رہے ہیں۔ تو غرض یہ آج کے پرفتن دور میں خواتین کے گھروں سے نکلنا ہی مناسب نہیں ہے، لیکن مجبوری نکال دیتی ہے۔ کیا کریں، آج کل بعض لوگ مرد ہوتے ہیں مگر مرد ہو کر بھی عورتوں سے گئے گزرے ہوتے ہیں، نہ کام کرتے ہیں، نہ کماتے ہیں، نہ نوکریاں کرتے ہیں، بس عورتیں کماتی ہیں یا بیٹھ کر کھاتے ہیں، عورتیں کماتی ہیں یہ ان کے پیسے سے شراب پی کر گھومتے پھرتے ہیں، عورتیں کماتی ہیں یہ ان کے پیسوں سے اچھے کپڑے خرید کر اور اسٹائل مارتے باہر پھرتے ہیں۔ مگر کیا کرے، ان ناعاقبت اندیش مردوں کی وجہ سے عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔
مگر میری ماں بہنوں، قرآن کریم نے تمہیں شعیب علیہ السلام کا واقعہ، ان کی بیٹیوں کا واقعہ تمہارے سامنے اللہ نے رکھ دیا کہ وہ پانی پلانے کے لیے نکلی ہیں، گھر سے باہر نکلی ہے، مگر مردوں سے دور ہے، حیا کے ساتھ نکلی ہے۔ اس لیے ہم بھی جہاں بھی نوکری کریں، تجارت کریں، یا جو کچھ بھی ہم دنیا کمانے کے لیے کام کریں، میری ماں بہنوں، اس بات کا پورا خیال ہو کہ ہماری حیا باقی ہو، ہماری عزت باقی ہو، اور ہمارا دین باقی ہو، ہمارا اسلام باقی ہو، بلکہ اس طرح ہم وہاں پر رہیں کہ ہمیں دیکھ کر غیر عورتیں بھی باحجاب بن جائیں، ہمیں دیکھ کر غیر مرد بھی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اب آگے دیکھیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کے لیے یہ کیا کہ آگے بڑھ کر انہوں نے ان کی بکریوں کا پانی پلا دیا۔ یہ لڑکیاں بکریاں لے کے اپنے گھر کو پہنچی، روزانہ دیر سے پہنچتی تھی، آج جلدی پہنچ گئی۔ تو والد محترم نے کہا شعیب علیہ السلام نے کہ لڑکیوں، بیٹیوں، کیا بات ہے آج تم جلدی آ گئی ہو؟ روزانہ دیر ہوتی، آج کیا بات ہے، جلدی کیوں آ گئی ہو؟ کہنے لگے جی ایک نوجوان تھے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ چونکہ اللہ کے نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس نوجوان کو بلا کے لاؤ، میں اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، اس کے نیک کام کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے لڑکیاں کس طرح آتی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ان میں سے ایک لڑکی آئی اور آ کر کہنے لگی تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے حجاب کے ساتھ با حیا وہ عرض کرنے لگی، حالانکہ آپ کو مجھے معلوم ہونا چاہیے اس وقت حجاب اور پردے کا حکم نہیں تھا۔ حجاب تو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حجاب کا حکم آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ابھی حجاب کا حکم نہیں تھا، پھر بھی لڑکیاں چونکہ خاندان نبوت کی ہیں اور عورت کی شرافت یہی ہے کہ عورت اپنے حجاب میں رہے، پردے میں رہے۔ جیسے سونا ہے، سونا جتنا قیمتی ہوتا ہے اتنا اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اتنا اس کی حفاظت کی جاتی ہے، لوگوں کی نگاہوں سے اس کو بچایا جاتا ہے تاکہ سونا یہ لوگوں کی ہاتھ نہ لگ جائے، تاکہ سونا ضائع اور بیکار نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ عورت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی ہے، بلکہ عورت وہ ہے جو انبیاء کو پیدا کرتی ہے اور اولیاء اور تابعین کو پیدا کرتی ہے، علماء حفاظ کو پیدا کرتی ہے۔ یہ عورت میری ماں بہنوں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی بہت قیمتی بندیاں ہیں۔ اس لیے اللہ نے چاہا کہ میری بندیاں سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں، اس لیے اپنے گھروں میں باحجاب رہیں۔ تو عرض موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے، مگر تمشی علی استحیاء، یہ باحیا حیا کے ساتھ یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے چلتی ہوئی آئی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنی آستین کو اپنے چہرے کے سامنے رکھ کر آستین کا پردہ کر کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ جی ہمارے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو احسان کیا ہے ہمارے بکریوں کو پانی پلا کر اس کا بدلہ دے سکیں۔ چنانچہ یہ دو لڑکیاں موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آگے بڑھی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم آگے رہی میں پیچھے رہا تو تم پر میری نگاہ پڑے گی، اور مناسب نہیں سمجھتا کہ نگاہ نبوت غیر عورت پر پڑ جائے، اس لیے ایسا کرو تم پیچھے رہو میں آگے رہوں گا۔ پھر بات یہ ہے کہ میں اگر آگے رہوں تم پیچھے رہے گی، مجھے راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس لیے کہ میں تمہارا شہر نہیں جانتا، تمہارا گھر نہیں جانتا، گلی کو نہیں جانتا، میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ اس لیے ایسا کرو میں آگے رہوں گا تم پیچھے رہو، تم مجھے اشارہ کر دینا، اگر کہیں مڑنا پڑے، کہیں راستہ پلٹنا پڑے تو تم اشارہ کر دینا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آگے رہے، لڑکیاں پیچھے رہی اور خاندان نبوت سفر کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ چنانچہ جب یہ لڑکیاں اپنے والد محترم کے پاس پہنچی ہیں تو انہوں نے غور کیا کہ اس آدمی کے اندر دو چیزیں ہیں،
یہ آدمی ایک تو خبی ہے، طاقتور ہے، وہ کیسے؟ لکھا ہے مفسرین نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلانے کے لیے آگے بڑھے تو لوگوں نے کنویں پر پتھر لگا دیا تھا۔ وہ کنواں ایسا تھا کہ لوگ اس پر پتھر مجھ دیا کرتے تھے، اتنا وزنی پتھر تھا کہ 10 لوگ اس کو مل کر کنویں سے ہٹایا کرتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے اس کنویں کے پتھر کو ہٹا دیا۔ اور یہ لڑکیاں تعجب میں آ گئی کہ جس پتھر کو ہٹانے کے لیے 10 نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے، ماشاءاللہ کیسا خبی نوجوان ہے، ایک ہاتھ سے اکیلا اس پتھر کو ہٹا رہا ہے۔ تو لڑکیاں سمجھ گئیں کہ بڑا طاقتور آدمی ہے، اور راستے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پیچھے رہو، میں آگے رہوں گا تاکہ نگاہ نبوت غیر عورت پہ نہ پڑے، تو لڑکیاں سمجھ گئیں بڑا امانت دار آدمی ہے۔ تو اپنے ابا سے کہنے لگی یا بت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ والد محترم آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اب ہم بھی بڑی ہو گئی ہیں، بڑی عمر کو پہنچ گئی ہیں، اس لیے ہمارا گھر سے نکلنا مناسب نہیں ہے، چونکہ ہم مجبور تھے، آپ ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے مجبور تھے، پانی پلانے کے لیے باہر نکلا کرتے تھے، مگر اللہ نے ایک نوجوان کو بھیج دیا ہے، یہ نوجوان خبی بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اس لیے والد محترم ہماری گزارش ہے کہ آپ اس نوجوان کو اپنے گھر میں مزدور بنا کر رکھ لیجیے۔ میرے ماں بہنوں، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں کیا انتخاب کر رہی ہیں، ذرا غور فرمائیں کہ ایسے نوجوان کو اپنے گھر کے اندر مزدور بنائے جو نوجوان امانت دار اور خبی ہو۔ یعنی ہماری کسی بھی چیز کو تلاش کرنے اور کسی بھی آدمی کو منتخب کرنے میں سب سے پہلے بات ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم باحیا ہیں۔ ہمیں مزدور بھی ایسے چاہیے جو باحیا ہو، ایماندار ہو اور خبی ہو اور امانت دار ہو۔ تو بیٹیاں اپنے باپ کو جب مشورہ دے تو ایسا مشورہ دے کہ جس میں ایمان اور دینداری کا لحاظ ہو۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا حال دیکھو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی ہیں، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کا حال اگر میں بیان کروں گا وقت کافی نہ ہوگا، اس لیے ایک بیٹی کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں۔ چنانچہ لکھا حضرات علماء کرام نے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور مکہ مکرمہ ہے، کفار سے بھرا ہوا شہر ہے، چاروں طرف مشرکین ہیں، چاروں طرف کافر ہیں، اور بڑے سخت دل والے کافر ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں چل پھر کر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ کی زبان پر نعرہ ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کو ایک مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور لوگوں نے آپ کا انکار کیا، لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ پر پتھر پھینک رہے ہیں، اور آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، طرح طرح سے آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، پیاری بیٹی ہیں، ابا کے ساتھ چل پڑتی ہیں، ابا کے ساتھ بازار میں نکل جاتی ہیں، حضور جہاں جاتے ہیں حضرت فاطمہ وہاں جاتی ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، حضرت فاطمہ چھوٹی سی عمر میں دفاع کرتی ہیں، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ صحن مکہ ہے اور حضور مکے کے صحن کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، حضرت فاطمہ بھی قریب تھی۔ حضور جب سجدے میں گئے تو کافروں نے حضور کے مبارک پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی۔ عبداللہ بن ابی معیط آگے بڑھا، اس نے اونٹ کی اوجڑی لا کر حضور کے پیٹھ پر رکھ دی۔ میرے ماں بہنوں دیکھو، ایک بیٹی کا کردار دیکھو، بیٹی کیسی ہوتی ہے دیکھو میرے ماں بہنوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی اور آپ نے آگے بڑھ کر اونٹ کی اوجڑی کو اٹھانا شروع کیا۔ حالانکہ اونٹ کی اوجڑی
کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، بہت بڑی ہوا کرتی ہے، مگر لخت جگر ہے، حضور کی نور نظر ہے۔ دیکھا کہ میرے والد محترم اللہ کے دربار میں سجدے کی حالت میں ہیں، اور یہ سخت دل کافر، یہ ناقدر مشرک میرے ابا کو ستانے کے لیے، میرے ابا کو پریشان کرنے کے لیے، میرے ابا کو تکلیف دینے کے لیے نماز کا بھی خیال نہیں کرتے اور نبی کی نبوت کا خیال نہیں کرتے، جہاں تک ہو سکے اتنا تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں میں آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اور تڑپتے دل کے ساتھ زور لگا کر اونٹ کی وجوہی کو آپ نے بازو پھینکا، اور کافروں کو آپ نے بددعا دی کہ خدا تمہارا ستیہ ناش کرے کہ تم نے ایک نبی کو اتنی تکلیف دی ہے۔ میری ماں بہنوں، ایک بیٹی یہ کام کر سکتی ہے۔ ایک بیٹی کو چاہیے کہ اپنے والد محترم کے دینداری میں ساتھ دے۔ بیٹی ہونے کے ناطے اگر گھر میں خواتین کا اجتماع رکھا جا رہا ہو تو بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کا ساتھ دے، اپنے باپ کا ساتھ دے، اور اگر گھر میں کوئی مدرسہ یا مکتب چلایا جا رہا ہو تو بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس مکتب اور مدرسے کے قیام میں اور اس کے آگے بڑھنے بھرپور ساتھ دے اپنے ماں باپ کا۔ دیکھو حضور کی لخت جگر کس طرح حضور کا ساتھ دے رہی ہے۔ ایک مسافر آیا حضور کی خدمت میں، آ کر کہنے لگا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے علم ہے مگر میں کافر ہوں، مشرک ہوں، آپ کو نبی نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا، مگر میں مسافر بہت دور سے چل کے آیا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ نبی بڑے دل والے ہوا کرتے ہیں اور بڑے مہمان نواز ہوا کرتے ہیں اور مانگنے والوں کو بڑا عطا کرتے ہیں، اس امید پر میں آپ کے ساتھ آیا ہوں۔ میں مسافر بہت دور سے آیا ہوں، میرے پاس توشہ نہیں ہے، میرے پاس کپڑا نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، میں آپ سے سواری کا سوال کرتا ہوں۔ حضور نے کہا اپنے صحابہ کے درمیان اعلان کرتے ہوئے کہ کون ہے اس بوڑھے مسافر کی سواری کا انتظام کرے، میں جنت میں اس کے لیے اعلیٰ سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی آگے بڑھے، اپنی سواری انہوں نے بوڑھے مسافر کو دے دی۔ حضور نے پھر کہا اس بوڑھے مسافر کے پاس کپڑا نہیں ہے، کون ہے اس کے لیے جو کپڑے کا انتظام کرے؟ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں انتظام کر دوں گا، انہوں نے کپڑے لا کے اس کو عطا کر دیے۔ حضور نے کہا یہ بھوکا بھی ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اس کے لیے آگے توشے کا انتظام کرو۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں سارا صحابہ کا مجمع خاموش ہے، کسی کی طرف سے جواب نہیں آتا۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ حال یہ تھا کہ سارے صحابہ فاقے کے ساتھ تھے۔ میرے ماں بہنوں، حضور کا دور، صحابہ کا دور کوئی آسانی کا دور نہیں تھا، یہ بڑی تنگی کا دور تھا، بڑی مشقتوں کا دور تھا، بڑی تکلیفوں کا دور تھا۔ صحابہ کی مار کھانی، کافروں کی مار کھانی پڑتی تھی، گالیاں سننی پڑتی تھی، فاقے کرنے پڑتے تھے، طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی تھی، کافروں کو کوڑے کھانے پڑتے تھے اور ان کے پتھر کھانے پڑتے تھے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کافروں نے جان سے مار کر ختم کر دیا۔ یہ حالات بھی صحابہ پر آئے ہیں۔ تو فرماتے حضرات علماء کرام کے سارا مجمع فاقہ زدہ لوگوں کا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے آ جا، میں تجھے ایک ایسے در پہ لے جاتا ہوں جہاں تجھے ضرور کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ چنانچہ صحابی بوڑھے مسافر کو لے کر حضرت فاطمہ کے دروازے پر تشریف لائے اور آ کر کہا یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں آپ کے والد محترم کے مہمان کو لے کر آپ کے گھر پہ آیا ہوں، گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو دے دو۔ حضرت فاطمہ کے گھر کا حال دیکھو، گھر میں خود کھانے کو نہیں ہے، خود بھوکی ہیں، حضرت علی بھوکے ہیں، حضرت حسن حسین دونوں بھوکے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، سارا گھر فاقے میں ہے۔ حضرت فاطمہ خود پریشان ہیں کہ میں خود فاقہ زدہ ہوں، سارا میرا گھرانہ فاقہ زدہ ہے، میں کہاں سے لا کر دوں؟ مگر نبی کی بیٹی ہے، ابا کا مہمان گھر پہ آیا ہے، ایک بیٹی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے ابا کے مہمان کو خالی ہاتھ اور خالی پیٹ لوٹا دے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ٹھہر جاؤ،
گھر میں تو کھانے کچھ نہیں ہے مگر میرے پاس ایک چادر ہے، فاطمہ الزہرا کی چادر لے جاؤ اور لے جا کے فلاں یہودی کے پاس گروی رکھ دینا، رہن رکھ دینا، اور میری چادر رہن رکھ کر اس کے پاس سے آٹا لے کر آنا، میں روٹی بنا کے اپنے ابا کے مہمانوں کھلاؤں گی۔ نبی کی لخت جگر کے گھر سے اب نبی کا مہمان خالی پیٹ نہیں لوٹ سکتا۔ چنانچہ صحابی رسول اس یہودی کے پاس گئے، جا کر ان کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ان کے پاس رکھا اور کہا لے یہ نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ کی یہ چادر ہے، اس کو اپنے پاس رہن میں رکھ لے اور کچھ آٹا دے دے، نبی کی بیٹی اپنے ابا کے مہمان کو کچھ کھلا کر بھیج دے گی۔ وہ یہودی آٹا تولتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا میاں کیا بات ہے؟ رہن تو نبی کی بیٹی اپنی چادر رکھ رہی ہے، تجھے رونا کیوں آ رہا ہے؟ اس نے کہا سن، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے، لکھا ہے اللہ کے کلام میں کہ آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوگی جن کا نام فاطمہ ہوگا۔ وہ اپنے ابا کے مہمان کا پیٹ بھرنے کے لیے خود فاقے میں رہ کر، خود بھوکی رہ کر، اپنی چادر رہن میں رکھ کر اپنے ابا کے مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ کہنے لگا میری تورات نے تصدیق کر دی ہے کہ محمد بھی سچے ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے، جلدی جا یہ آٹا دے کر واپس لوٹ آ اور مجھے نبی کے دربار میں لے کے جا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ تو میری ماں بہنوں دیکھو بیٹی کا کردار کیسا ہوتا ہے، بیٹیاں کیسے دین پر عمل کرتی ہیں، بیٹیاں کیسے اپنے ابا کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مہمان نوازی کر کے اپنے ابا کی عزت اور احترام کو قائم رکھتی ہیں۔ دیکھو ان بیٹیوں کے دینداری کی وجہ سے، والد محترم کی عزت کی وجہ سے اور والد محترم کے مہمان کا اکرام کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے یہودی کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ میری ماں بہنوں اگر بیٹی ہے تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے یہ بیٹی کردار ادا کر سکتی ہے کہ اپنے ماں کا ساتھ دے، اپنے باپ کا ساتھ دے اور اپنے فیملی کا ساتھ دے اور دینداری کے ساتھ نوکری کرے، دینداری کے ساتھ تجارت کرے اور دینداری کے ساتھ باہر کے معاملات کو نمٹائے اور سارے معاملات دینداری کے ساتھ کرے، اس طرح دینداری کے ساتھ کرے کہ سامنے دیکھنے والے متاثر ہو جائیں اور خود بھی وہ ایمان اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ غیروں کی باتوں میں آ کر، غیروں کے محبت میں گرفتار ہو کر اور غیروں کی جال میں پھنس کر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں اور اپنی عزت کا سودا کر بیٹھیں۔ میری ماں بہنوں آپ بھی جانتی ہوں گی روزانہ واٹس ایپ پر کتنے ایسے واقعات آتے ہیں کہ فلاں اسٹیٹ میں، فلاں شہر میں، فلاں جگہ مسلمان لڑکی فرعون کے محل تک پہنچتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے محل تک یہ صندوق پہنچا ہے، ایک بہن ہونے کے ناطے اپنے بھائی کی فکر کر رہی ہے اور بہن کا کردار ادا کر رہی ہے اور سیدھے فرعون کے محل میں داخل ہو جاتی ہے اور وہاں تک پہنچتی ہے جہاں پر بچہ موجود تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پینا حرام کر دیا تھا۔ دودھ نہیں پی رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ بڑا کوشش کیا فرعون نے، سارے گھر والوں نے بڑی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی طرح دودھ پی لے، مگر آپ دودھ پینے کو تیار نہیں ہیں۔ بہن پہنچی ہے، جا کے حالات دیکھا کہ ماشاءاللہ بھائی زندہ ہے، زندہ بھی ایسا ہے کہ ملکہ کی گود میں لیٹا ہوا ہے اور بادشاہ خود پریشان ہے اس کے دودھ پلانے کے لیے۔ بادشاہ ٹہل رہا ہے کہ کیسے بچہ دودھ پیے گا، طرح طرح کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، تدبیریں کی جا رہی ہیں اور اللہ پاک کی اس طاقت کو اور اللہ پاک کے اس انداز کو دے قربان جائیے کہ جو فرعون جس کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں کا عملہ لگا دیا تھا، آج وہی فرعون اسی بچے کو دودھ پلانے کے لیے پریشان ہے، اسی کی پرورش کے لیے پریشان ہے۔ میری ماں بہنوں یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب یہ بہن گئی، جا کر دیکھا کہ بھائی دودھ نہیں پی رہا ہے،
سب پریشان ہیں۔ تو آئی استاد بہن نے جا کر کہا اجی میں تمہیں ایک ایسی نیک خاتون کا گھر بتا دیتی ہوں جو اتنی نیک خاتون ہے، اتنی شریف خاتون ہے، مجھے امید ہے کہ اس نیک خاتون کی برکت سے بچہ دودھ پی لے گا۔ اس نے کہا چل بھائی بتا پہلے کون ہے وہ، ہم تو پریشان ہیں۔ ملکہ پریشان ہے، ملکہ کا دل تڑپ رہا ہے کہ اتنا حسین بچہ میرے گود میں تو آ گیا ہے مگر دودھ نہیں پیتا، کہیں بھوکا نہ مر جائے۔ ملکہ خود پریشان ہے، چل بتا گھر کہاں ہے۔ تو بہن اپنے بھائی کے لیے گھر بتاتی ہے اپنی والدہ کا، اور جا کر اپنی والدہ سے ملاقات کرتی ہے اور ملاقات کراتے فرعون کے لوگوں سے۔ چنانچہ فرعون ام موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کرتا ہے، اور اللہ پاک کا یہ اعلان سامنے آ جاتا ہے اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ ام موسیٰ میرا وعدہ تھا کہ میں تجھے بچے کو تیرے گود میں پہنچا دوں گا، دیکھ میں نے بچہ تیرے گود کے اندر پہنچا دیا ہے۔ اگر یہ فرعون کے گھر میں نہ جاتا دودھ تب بھی تو پلاتی، مگر اب بھی تو پلا رہی اس طرح سے کہ فرعون تجھے معاوضہ دے گا۔ چنانچہ فرعون نے معاوضہ طے کیا کہ ہم تمہیں دودھ پلانے پر معاوضہ بھی دیں گے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے ایک بہن کا تذکرہ کر کے ہر بہن کو اس بات کی اللہ نے ترغیب دی ہے کہ بہن ایسی ہوتی ہے، بہن اپنے بھائیوں کے لیے زندگی بنانے کا ذریعہ ہوتی ہے، بہن اپنے بھائیوں کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر نکل پڑتی ہیں، بہن اپنے بھائیوں کی حفاظت کے لیے اور ان کا خیال رکھنے کے لیے قربانیاں دیتی ہیں۔ مگر میری ماں بہنوں اگر آج ایسی بہنیں تیار ہو جائیں جن کی وجہ سے بھائیوں کو گلی میں پھرنا مشکل ہو جائے، جن کی وجہ سے بھائیوں کو بازاریں پھرنا مشکل ہو جائے، جن کی وجہ سے بھائیوں کو گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے، پھر وہ بہن میری ماں بہنوں سمجھو کیسی اللہ اس کی نگاہ میں ذلیل ہوگی۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ بہن اپنے بھائیوں کے لیے عزت کا ذریعہ بنے، عفت کا ذریعہ بنے، پاک دامنی کا ذریعہ بنے۔ اس لیے ہر بہن قدم اٹھانے سے پہلے سوچے کہ میرا بھی کوئی بھائی ہے، اس کے بھی کوئی دوست ہیں، اس کے بھی کوئی لوگ ہیں، اگر ان کو پتا چلا کہ اس کی بہن ایسی ہے ویسی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، پھر بھائی کی عزت خراب ہو جائے گی، بھائی کی عزت نیلام ہو جائے گی۔ مجھے اپنے بھائی کی عزت رکھنے کے لیے مجھے پاک دامن رہنا ہے، پاک باز رہنا ہے، باحیا رہنا ہے، اور اپنے بھائیوں کی فکر کرنا ہے، اور اسی طرح بھائی ہے اور بھائی اگر شادی شدہ ہے تو ان کی بیوی بھابھی ہوتی ہے، اور بچے ہوتے ہیں جو بھتیجے کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آنا ایک بہن کے لیے میرے ماں بہنوں ضروری ہوتا ہے۔ تو ہر ایک بہن ہونے کی حیثیت سے اپنے بھابھیوں کا، بھائی کی بیویوں کا اور بچوں کا خیال رکھ کر ایمان پر عمل کر سکتی ہے۔ اس کے بعد بہن کا مقام آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ بہن سے آگے بڑھ کر بیوی بنتی ہے، یہاں اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں میری ماں بہنوں۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں ماؤں کا بھی تذکرہ فرمایا، اور میں آپ کے سامنے ام المؤمنین حضرت خدیجہ کا تذکرہ کروں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے، میری تمہاری ماں ہے اور ساری امت کی ماں ہے، اور ایسی مائی ہے اور حضور کی ایسی پاک دامن، پاک باز، مطہر و مقدس بیوی ہے اور ہماری ماں ہے۔ جب نبی نبوت لے کر اپنے گھر کو تشریف لائے، جب پہلی دفعہ فرشتے نے حضور سے آمنا سامنا کیا اور حضور کو اپنے سینے سے دبایا، اقرا اقرا کہہ کر حضور کے سامنے اللہ کا کلام پیش فرمایا، پھر اس کے بعد پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور پہلی وحی لے کر اپنے گھر کو تشریف لائے، تو حضور کا حال یہ تھا کہ آپ کانپ رہے تھے۔ میری ماں بہنوں، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ دیکھیں،
نبی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے نہیں، بیوی ہونے کی حیثیت آپ دیکھیں کہ ایک شوہر اپنے گھر کو تشریف لا رہے ہیں، بیوی کے پاس آ رہے ہیں، اور حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ کانپ رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، اسی لیے کہ اللہ کا مقدس کلام نبی پر اترا ہے، ثقیل کلام نبی پر اترا ہے، اور بڑا بھاری کلام نبی پر اترا ہے، وہ بھاری کلام کا بوجھ لے کر اپنے گھر کو تشریف لا رہے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے، پریشان حال ہیں، اور آ کر کہتے ہیں کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگا ہوا ہے، ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر دبایا، مجھے اللہ کا کلام میرے سامنے پیش کیا، اے عائشہ بڑا وزنی کلام تھا، وہ کلام میں لے کے آیا ہوں، مجھے اپنے آپ پر مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، انکا لتصل الرحم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج، میرے شوہر، آپ گھبرائیں نہیں، آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں، آپ کی حالت بڑی خراب ہے، آپ کانپ رہے ہیں، مگر نبی جی گھبرانے کی بات نہیں، انکا لتصل الرحم، آپ بڑے اونچے مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، آپ بڑی اونچی صفات رکھتے ہیں، بڑے اونچے اخلاق رکھتے ہیں، نبی جی آپ تو رشتہ داروں کا ادا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین الضیف وتعین علی نوائب الحق، نبی جی آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، نبی جی آپ بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نیک کام کرنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے، آپ بے شک اللہ کے نبی ہیں، گھبرانے کی بات نہیں، اللہ کے پیغمبر ہے، گھبرانے کی بات نہیں، آپ کے اندر تو پیغمبرانہ اوصاف پہلے سے موجود ہیں، جو اوصاف نبی میں ہونا ضروری ہیں وہ سارے آپ کے اندر موجود ہیں۔ اے نبی جی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اطمینان رکھیں، سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ایمان قبول کیا، یا رسول اللہ آج سے آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کی پہلی امتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لگاتار حضور کا ساتھ دیا ہے، ہر قدم پہ نبی کا ساتھ دیا ہے، خوشی میں، غم میں، مصیبت میں، تکالیف میں، صحت میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، ہر حال میں آپ نے نبی کا ساتھ دیا ہے، اور امت کے سامنے سبق رکھا ہے کہ امت کی خواتین حضرت خدیجہ کی زندگی پر تم غور کرو، کس طرح بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی ہیں، کس طرح اپنے شوہر پر ایمان لاتی ہیں، اور کس طرح اپنے شوہر کی باتوں پہ یقین کرتی ہیں، اور کس طرح اپنے شوہر کی باتوں پہ عمل کرتی ہیں، اور کس طرح زندگی گزارتی ہیں۔ میرے ماں بہنوں، حضرت خدیجہ کی جو زندگی گزری ہے نبوت کے بعد کی، کوئی معمولی زندگی نہیں ہے، وہ بہت خطرناک زندگی تھی ماں بہنوں، افلاس کا دورہ تھا، فاقے پر فاقے گھروں میں گزرا کرتے تھے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی غریب خاتون نہیں تھی، اپنے دور کی مالدار خاتون ہیں، اپنے دور کی بہت بڑی تاجر ہیں، بہت بڑی حسین و جمیل خوبصورت ہے، بڑی عقلمند، بڑی ذہین ہیں، بڑے تجربے کار ہیں، اور کئی لوگوں کو اپنی تجارت کا سامان دے کر تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، بڑا تجربہ رکھتی تھی، مگر انہوں نے نبی کے اوصاف کو دیکھ کر نبی سے نکاح فرمایا، اور نبی بننے کے بعد آپ نے کہہ دیا، یا رسول اللہ میرا سارا مال آپ کے قدموں میں قربان ہے، یا رسول اللہ میری جان آپ کے قدموں میں قربان ہے، آپ جہاں تک ہو سکے اللہ کے دین کے لیے محنت فرماتے رہے، میں آپ کی خدیجہ ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں، مال بھی آپ پر لٹاؤں گی، جان بھی آپ پر لٹاؤں گی، اپنی اولاد کو آپ پر لٹاؤں گی، یا رسول اللہ آپ ہمت سے آگے بڑھتے چلے جائیے دین کے کاموں میں۔ ایک وقت وہ بھی آئے میری ماں بہنوں، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اعلان کر دیا کافروں نے کہ نہ حضور سے کوئی خریدے نہ بیچے نہ شادی کرے نہ ان کی لڑکیوں کو نکاح میں لائے نہ اپنے لڑکے ان کے گھروں میں دے نہ خریدے نہ بیچے کچھ نہیں مخاطب کر دیا گیا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں شعب ابی طالب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کا دور گزارتے ہیں فاقوں میں پریشانی کی عالم میں، یہاں تک حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ شعب ابی طالب میں پتے چبانے کا بھی دور آ گیا، اناج ختم، گیہوں ختم، تیل ختم، سب ختم، پتے چبانے کا دور آ گیا، گھاس چبانے کا دور آ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے فرماتے ہیں میں اپنی خالہ کو کچھ اناج دینے کے لیے گیا، سامنے ابو جہل کھڑا ہوا پایا، اس نے کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو میری خالہ حضرت خدیجہ شعب ابی طالب میں قید ہیں، میں انہیں اناج دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا نہیں جا سکتے، یہ سارے مکے والوں کی طرف سے مخاطب، نہیں جا سکتے۔ اس نے مقابلہ کیا، زبردستی کر کے واپس بھیج دیا۔ مگر قربان جائے میری ماں بہنوں، شعب ابی طالب میں بھی ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنے خطرناک حالات میں بھی حضور کا ساتھ دیا ہے، ساری زندگی نبی کا ساتھ دیا ہے، اور امت کے خواتین کو یہ تعلیم دی ہے کہ میری امت کی جو بھی بیٹی جب بیوی بن جائے اور شوہر کے ساتھ رہے، اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کا مکمل ساتھ دے، شوہر کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، شوہر کے مقام اور مرتبے کو پہچانے، اور شوہر کے دین کا خیال کرے، دینداری میں شوہر کا ساتھ دے، ہر وقت شوہر کا ساتھ دے۔ حضور نے حضرت خدیجہ کی تعریف فرمائی ہے کہ خدیجہ ایسی تھی کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے مجھے ساتھ دیا، لوگوں نے مجھے محروم کیا مگر خدیجہ نے اپنے مال کے ساتھ میری امداد کی۔ ایک موقع پر حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کو دیکھا، ان کی وفات کے بعد جب حضرت خدیجہ کا ہار حضور کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ نے اس وقت بھی حضرت خدیجہ کی تعریف فرمائی ہے۔ تو حضرت میری ماں بہنوں، ایک ہے بیٹی کی حیثیت سے خواتین کا کردار، ایک ہے پھر بہن کی حیثیت سے خواتین کا کردار، ایک ہے بیوی کی حیثیت سے خواتین کا کردار، اور بے شمار واقعات ہیں، سارے واقعات سامنے لانے کا وقت نہیں ہے۔ اور آگے بڑھ کر خواتین کا کردار ہے ماں کی حیثیت سے۔ میری ماں بہنوں، بے شمار واقعات ہیں، آپ نے 12 سنا ہوگا۔ حضرات علماء کرام سے ماشاءاللہ آپ دیندار خواتین ہیں، دین کی مجلسوں میں پہنچتی ہیں، اور جہاں جہاں خواتین کی اجتماعات ہوتی ہیں وہاں آپ جا کر دین کی باتیں سنتے رہتی ہیں۔ بے شمار واقعات آپ نے سنا ہوگا، ایک ماں کی حیثیت سے کس طرح نیک مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ ایک واقعہ نظر سے گزرا ہے، ابو خدامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، وہ فرماتے ہیں میں ایک فوج کا کمانڈر تھا، ایک گاؤں میں کفار سے مقابلے کے نکل پڑا، وہاں پر مسلمان بھی رہتے تھے۔ میں نے وہاں کے لوگوں کو جنگ کے لیے ترغیب دینے کے لیے، اسلام کی امداد پر ترغیب دینے کے لیے میں نے لوگوں کو جمع کیا اور خطاب کیا، اور وہاں پر کس طرح میں نے سمجھایا کہ کس طرح جو ہے نا دین کی جو ہے نا خدمت کرنی ہے، ساتھ دینا ہے، اور اپنی جان اللہ کے حوالے کرنی ہے، اور اپنا جان مال خدا کے راستے میں لگوانا ہے۔ میں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہاں پر بیان کیا، بہت سے لوگ میری باتوں سے متاثر ہوئے، بہت سے لوگ تیار بھی ہوئے۔ فرماتے ہیں جب میں وہاں سے نکلا مجھے پیچھے سے ایک عورت کی آواز سنائی دی، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی ابو خدامہ ذرا ٹھہریے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ شام کا وقت تھا، میں سمجھا پتہ نہیں کون عورت ہے، کیوں مجھے پکار رہی ہے۔ میں
مجھے کچھ فتنے کا ڈر ہوا تو میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ فرماتے پھر دوبارہ اس عورت نے آواز لگائی، ابو خدامہ شامی آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ ایک مجبور عورت آپ کو آواز لگا رہی، اس کی آواز کو آپ سننا چاہیے، آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ابو خدامہ فرماتے ہیں اس بات پر میں رکا، میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا بہن جی بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں؟ ابو خدامہ فرماتے ہیں اس عورت نے جو نقاب میں تھی، مکمل با پردہ تھی، با حجاب تھی، اس نے ایک لفافہ مجھے دیا اور ایک چھوٹی سی تھیلی مجھے تھما دی اور اس کے بعد واپس چلی گئی۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا ابو خدامہ آپ نے جس طرح اللہ کے راستے میں سر کٹانے کی ترغیب دی ہے، اللہ کے دین کی حمایت کی آپ نے ترغیب دی ہے، مجھے بڑا شوق پیدا ہوا ابو خدامہ، مگر میں کیا کروں، میں ضعیف عورت ہوں، اللہ کے راستے میں نکلنے قابل نہیں ہوں، مگر مجھ سے جو ہو سکتا میں نے کیا ہے۔ ابو خدامہ میں بڑی حسین ہوں اور میرے بڑے بڑے بال ہیں، میں نے اپنے سر کے بالوں کو کاٹ کر اس تھیلی میں رکھ کے آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ ان بالوں کی زین بنا کے اپنے گھوڑے میں لگا دینا تاکہ کل قیامت میں اللہ سے کہہ سکوں اے اللہ میں سر تو نہیں کٹا سکتی تھی مگر میں نے بال کٹا کے تیرے راستے میں لگا دیے۔ ابو خدامہ فرماتے ہیں میں بڑا متاثر ہوا، میں پھر آگے بڑھا اور دوسرے دن میدان جنگ میں پہنچا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان پیدل اللہ کے راستے میں نکل پڑا ہے اور تلوار ہاتھ میں لے کے کفار کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا نوجوان تیری عمر چھوٹی ہے، تو پیدل ہے، اگر تو ایسے آگے بڑھے گا تو خطرہ ہے کہیں تو کفار کے گھوڑوں کے ٹانپوں میں نہ آ جائے، کہیں تجھے گھوڑے رون کر ختم نہ کر دیں۔ اس نے کہا جی آپ فکر نہ کریں، میں نے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکال دیا، اللہ میری حفاظت کرے گی۔ حضرت خدامہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ خچر پہ سوار ہو جا، چنانچہ آپ نے اسے خچر پر سوار کر دیا۔ پھر اس نے کہا چچا جان مجھے آپ 3 تیر خرچ دے دے، میں انشاءاللہ آپ کو واپس لوٹا دوں گا اگر خدا نے زندہ رکھا۔ ابو خدامہ فرماتے ہیں میں نے 3 تیر اس کے حوالے کر دیے، پھر اس کے بعد جنگ کا میدان گرم ہوا، دونوں طرف سے جنگ شروع ہو گئی، اس نے تیر نکالی اور اللہ کا نام لے کر چلایا، ایک یہودی کو قتل کر دیا، پھر دوسری تیر نکالی اور سلام کیا، السلام علیکم یا خدامہ، مجھے سلام کیا، پھر تیر چلائی، دوسرا یہودی مارا گیا، پھر تیسرا سلام کیا السلام علیکم یا خدامہ اور تیر چلائی اور کہا خدامہ یہ میرا وداعی سلام ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک تھیلی میرے حوالے کر دی، پھر اس کے بعد ایک تیر آ کے اس کی آنکھوں میں لگا، وہ ایسا تیر تھا کہ وہ نوجوان نیچے گرا، اسی تیر کی وجہ سے اس کی شہادت واقع ہو گئی۔ حضرت خدامہ فرماتے ہیں میں اس کے بعد اس نوجوان کو میں وہاں سے اٹھایا، میدان جنگ ختم ہو گئی، رک گئی، اس کے بعد شہداء کو تدفین کا عمل شروع ہوا، میں نے اس نوجوان کو دفن کیا، نماز جنازہ پڑھا کر۔ حضرت ابو خدامہ فرماتے ہیں اس نوجوان کو میں نے دفن کیا، تھوڑی دیر میں لاش خود بخود اوپر آ گئی۔ میرے ماں بہنوں اللہ کی قدرت ہے، اللہ پاک بڑے قدیر ہیں، قادر مطلق ہیں، کبھی اللہ پاک اپنی سنت سے ہٹ کر اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کے اس کائنات میں 2 راستے ہیں، ایک ہے سنت اللہ، قدرت اللہ، یہ کائنات سنت اللہ سے چلے گی، مگر اللہ پاک کبھی کبھی اس کائنات میں اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں اپنی ذات کو منوانے کے لیے اور اپنے نیک بندوں کی تسکین اور اطمینان قلب کے لیے۔ تو میری ماں بہنوں نوجوان دفن ہوا، تھوڑی دیر میں لاش اوپر آ گئی، پھر دوبارہ دفن کیا گیا، پھر لاش اوپر آ گئی۔ ابو خدامہ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ یہ تو بڑا نیک نوجوان تھا، بڑا اچھا نوجوان تھا، اس نے تیرے راستے میں اپنی آمادگی کے ساتھ اس نے تیرے راستے میں قربانیاں دی ہیں، اپنا سر کٹایا ہے، پروردگار کیا بات ہے کہ زمین اس کی لاش کو نہیں لیتی،
آواز آئی ابو خدامہ اس کو چھوڑ دو، یہ ہمارا ولی ہے، ابو خدامہ ہمارا ولی ہے، اس کو دفن نہ کرو، اس کو زمین کے اوپر رکھ دو۔ حضرت ابو خدامہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو زمین کے اوپر چھوڑ دیا، میں کیا دیکھتا ہوں سفید پرندے آئے اور اس کے لاش کے قریب آ کر بیٹھ گئے، اور سارے پرندوں نے مل کر اس کا کفن پھاڑ دیا، اس کے لاش کو کھا کر اس کی ہڈیاں چھوڑ کر چلے گئے۔ ابو خدامہ فرماتے ہیں میں نے اس کی ہڈیوں کو دفن کر دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ نوجوان آخر ہے کون؟ عجیب نوجوان ہے، عجیب حال ہے اس نوجوان کا۔ لوگوں نے کہا جی یہ فلاں عورت کا بیٹا ہے۔ ابو خدامہ فرماتے ہیں میں اس مائی کے پاس پہنچا اور جا کر دیکھا یہ تو وہی مائی ہے جس نے مجھے بال اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے دیے تھے۔ میں نے کہا مائی یہ تمہارا بچہ؟ کہا جی ہاں میرا بچہ ہے۔ اس کے بعد اس مائی نے کہا ابو خدامہ کیا میرا بچہ دفن ہوا؟ کہا کہ نہیں۔ اچھا کوئی پرندے آئے تو اسے کھانے کے لیے؟ کہا ہاں آئے تھے پرندے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی ابو خدامہ یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ میری تربیت کا اثر ہے کہ میں نے اسے ایسا تیار کیا تھا، یہ ہمیشہ ہر وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار رہتا تھا، اور اس مائی کی تربیت کا اثر دیکھو، یہ دعا کیا کرتا تھا اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، مجھے تیرے راستے میں اپنا سر کٹانے کی موت دینا۔ پروردگار جب میں مر جاؤں الہی پرندوں کے پیٹ میں مجھے پہنچا کر مجھے ہوا کے ذریعے مجھے اڑا کر اے اللہ اپنے پاس بلا لینا۔ چنانچہ اس کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے پرندوں کو بھیج کر پرندوں کے ذریعے سے خدا نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ میری ماں بہنوں دیکھو کیسی مائی ہے، یہ کیسی مائی ہے، کس طرح اپنے بچے کو تربیت کر رہی ہے۔ اور بے شمار واقعات ہیں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خاتون جب ماں بن جائے اور ماں کے کردار میں آ جائے، اس مائی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اسلام اور اپنے دین کی حفاظت کرے، اور اللہ نے اگر اولاد دی ہے اس اولاد کے حق میں دین کی فکر کرے۔ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو آخر بڑا مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کس طرح ان کی ماں نے ان کی تربیت فرمائی، کیسے ان کی ماں نے اپنے بچے کا اللہ کی ذات پر یقین پیدا کرنے کے لیے کس طرح وہ جانماز بچھا کر جانماز کے نیچے روٹیاں رکھ دیتی اور بچے سے کہتی کہ بیٹا اللہ سے مانگ، اللہ تجھے کھلائے گا، کھلانے والے اللہ ہیں، پلانے والے اللہ ہیں۔ باپ کھلاتے ہیں وہ صرف ذریعہ ہیں، ماں کھلاتی ہے تو وہ بھی ذریعہ ہے۔ اور تجارت، زراعت، نوکریاں، یہ جتنی چیزیں ہیں کمانے کی، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں، یہ ذریعہ ہیں، مگر بیٹا اصل جو کھلانے ذات اللہ کی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی سنت اللہ چاہتی ہے کہ اسباب کے ذریعے سے روزی دی جائے، مگر جب اللہ چاہیں تو اپنی قدرت سے بغیر اسباب کی روزی عطا فرماتے ہیں۔ بیٹا تو اللہ سے لینے والا بن، اللہ کی قدرت سے لینے والا بن، قدرت کے خزانوں سے لینے والا بن، اسباب کے پیچھے نہ دوڑ، اسباب کو چھوڑ، اللہ کی قدرت سے لینے والا بن۔ اور اللہ کی قدرت سے لینے کے لیے تجھے نماز کو صحیح کرنا پڑے گا، نماز اچھی پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ مگر میرے ماں بہنوں ہمارا حال دیکھو، ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری بیٹیاں نماز چھوڑ کے سوتے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے لڑکے نماز چھوڑ کے سوتے ہیں، اور بعض خواتین تو ماشاءاللہ اپنے بچوں پہ ایسی مہربان ہوتی ہیں۔ ہم گشت میں جاتے ہیں اور گشت میں جا کر آواز لگاتے ہیں عجیب جماعت آئی ہے، بچے کو نماز کی دعوت دینے کے لیے ذرا باہر بھیجو، اندر سے ماں کہتے ہیں نہیں جی میرا بیٹا رات میں بہت دیر سے آیا ہے اس لیے سو گیا ہے، میں اسے اٹھا نہیں سکتی، اسے بیدار نہیں کر سکتی۔ میری ماں سن، اگر آج تو نے اس کو اٹھا کر دینداروں کے سامنے پیش نہیں کیا، اس کی دین کی فکر نہیں کی، پھر تجھے کل قیامت کے دن اپنے بچے کو اللہ کے دوزخ میں دیکھنا پڑے گا، خدا کے انگاروں میں جلتا ہوا دیکھنا پڑے گا۔ کیا تم گوارا کرو گی اپنی اولاد کو جہنم میں داخل کرنا؟ جب بھی کوئی
جماعت کسی گھر پر جائے اور ملاقاتوں کے لیے تو وہاں جا کر آواز لگائے۔ ہر ماں کی ذمہ داری ہے بچے اگر سو کر بھی ہوں ان کو اٹھا کر بھیجے، ان کو جگا کر بھیجیں۔ اگر بچے غصے میں آ جائیں تو کہیں بیٹا مجھے بعد میں غصہ کر لینا، بعد میں جو کہنا کہہ دینا، مگر اب جا کے باہر نکل، دیندار لوگ آئے ہیں، نماز کی فکر لے کر آئے ہیں، ایمان کی فکر لے کر آئے، ذرا ان کی بات سن کے آ جانا۔ خدا جانے کس گھڑی میں اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ تو ہر بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا بچوں کی فکر فرمائے۔ تو یہاں قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی والدہ اپنے بچے کا دین بنا رہی ہیں، اس کا یقین بنا رہی ہیں، روٹی رکھ دیتی ہیں جانماز کے نیچے اور بچے سے کہتے ہیں بیٹا جب مدرسے سے آ جانا اللہ سے دعا کرنا، اللہ تجھے روٹی عطا کر دیں گے، دعا کرنا اور اٹھا دینا جانماز کو، روٹی تجھے مل جائے گی۔ بیٹا آتا، نماز پڑھتا، اٹھاتا جانماز، روٹی مل جاتی، کھا لیتا۔ ایک مرتبہ والدہ روٹی رکھنا بھول گئی، بیٹا مدرسے سے آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اٹھا کر دیکھا جانماز کو، وہاں پر روٹی موجود ہے۔ ماں پریشان ہے، ماں گھر سے باہر ہے، ماں کا دل دھڑک رہا ہے۔ میں نے کئی دنوں سے اپنے بچے کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھانے کے لیے روٹی رکھی تھی جانماز کے نیچے، آج میں رکھنا بھول گئی۔ آج میرا بیٹا آئے گا، نماز پڑھے گا، اٹھا کر دیکھے گا جانماز کو، مگر روٹی نہیں ملے گی، وہ افسردہ ہو جائے گا، اس کا خدا پر سے یقین ہٹ جائے گا۔ ماں پریشان ہے، مگر آواز آئی قطب الدین بختیار کی، ماں آج تک تو نے روٹی رکھا ہے، آج تو بھول گئی مگر خدا نہیں بھولا۔ ماں بھول سکتی ہے اپنے بچے کو، مگر خدا کبھی اپنے بندوں کو نہیں بھولتا۔ مگر خدا نے روٹی رکھ دی ہے۔ ماں دوڑی دوڑی آئی، دیکھا بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا روٹی کہاں سے ملی؟ کہا امی وہیں سے جا پہلے سے ملا کرتی تھی، مگر اماں کیا بات ہے آج کی روٹی بڑی مزیدار ہے، آج روٹی کس نے بنائی بڑی مزیدار ہے۔ اسے پتا نہیں تھا کہ جنت سے اللہ نے روٹی بھیجی ہے۔ تو غرض میری ماں بہنوں، یہ دیکھو کس طرح جو ہے نا مائیں، دیندار مائیں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے کس طرح سے اپنے بچوں کا ایمان اور یقین بنانے کی فکر کیا کرتی تھی۔ غرض وقت ہوتا چلا جا رہا ہے اور بے شمار واقعات آپ کو سنانے کے انشاءاللہ پھر کئی موقع ملے ضرور سنائیں گے۔ بس میں اتنی سی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ایک عورت بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے اور بیوی ہونے کی حیثیت سے، اسی طرح عمر بڑی ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے نا بچوں کی شادیاں ہو گئی، دادی بن گئی، نانی بن گئی، پھر دادی اور نانی ہونے کی حیثیت سے کس طرح اپنے خاندانی فکر کرنا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان باتوں غور سے سنا ہوگا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل بھی کریں گی اور جا کر آپ ان باتوں کو پھیلائیں گی، آپ دوسروں کے سامنے باتیں رکھیں گی، اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں آپ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا کر انشاءاللہ اجر عظیم حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ دعا کرو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو اللہ ان ساری باتوں میں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔